ہوتی ہے نہج البلاغہ میں، ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اور میرے تمام ساتھی میرا اثاثہ ہیں، اور میرا ہی نہیں، نہج البلاغہ کا اثاثہ ہیں یہ تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں، اور کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی کا ایک سنجیدہ سفر نہ گزارا ہو۔ ہر آدمی انتہائی پڑھا لکھا آدمی اور بڑا پریکٹیکل اور انتہائی پاک و پاکیزہ حد تک۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ نہج البلاغہ کی جو علمی اور فکری باتیں ہیں یہ تو تمام ہو رہی ہوتی ہیں، پھر قبلہ کے سامنے کیا بات کریں ہم؟ میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس کی اپلیکیشن کی، مولا کے کلمہ حکمت، مولا نے جو فرمایا ہے کیوں فرمایا؟ کیا اس لیے فرمایا ہے کہ نہج البلاغہ کی ایک محفل منعقد ہو، اور محفل منعقد ہونے کے بعد اس میں شرکاء اپنی گفتگو کا حصہ ڈالیں؟ کیا یہ اس لیے منعقد ہوئی ہے؟ اس لیے تو حاصل منعقد نہیں ہوئی۔ کہاں نہج البلاغہ میں کہا ہے انہوں نے پورے نہج البلاغہ کی کتاب میں کہ نہج البلاغہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر ہفتے ہر مہینے ایک درس منعقد کیا کرنا؟ مولانا تو ایسا کچھ نہیں کہا، نہیں کہا نا، کہیں بھی نہیں کہا۔ تو کرنا کیا ہے ایکچولی؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ مثال کے طور پہ نہج البلاغہ کا درس نہیں ہو رہا اور میں مولا کا یہ خطبہ یا مولا کا کلمہ حکمت پڑھ رہا ہوں، گھر پہ پڑھ رہا ہوں سکون سے، تو مجھے کرنا کیا ہے؟ اگر چینجنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دماغ میں جو جالے ہیں غرور کے اور تکبر کے، غرور کے، فخر و مباحات کے، جن کا ذکر مولانا نے اپنی لفظیات میں کیا ہے، وہ جو کوڑا کرکٹ یہاں جمع ہو گیا ہے نا، جیسے ہم اپنے گھر کو اکثر صاف کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے کی ایک پریکٹیکل ایک صورتحال بنائیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں کون کون سے کیڑے مرے ہوئے ہیں، غرور کے کیڑے، ہے نا، پہلے کلبلا رہے تھے پھر وہ مر بھی گئے، ہے نا، ایسا ہی ہوتا، پھر نئے کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایک تصور کریں ایک پرانے ریک کا، جس کے اندر مری ہوئی چھپکلیاں ہیں، مرے ہوئے لال بیگ ہیں اور دوسرے کیڑے ہیں، بالکل انسان کا دماغ یہ ہے۔ کیا حقیقت ہے ہمارے دماغ میں بتائیے؟ تو کوشش یہ کی جانی چاہیے درس کے صدقے میں کہ ہمارے اندر جتنے بھی ایسے انگریڈینٹس ہیں یا ایسے سمٹمز ہیں جو ہمیں غرور کی طرف لے جا رہے ہیں یا فخر و مباحات کی طرف لے جا رہے ہیں، مثال طور میں بہت حسین ہوں، میں بڑی آواز میری بہت عمدہ ہے، میں بہت عمدہ مقرر ہوں، میں بہت عمدہ خطیب ہوں، میرا جیسے فیلڈ شاعری، میں بہت عمدہ شاعر ہوں، میں بہت عمدہ مقرر ہوں، میں باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، ساری نمازیں پڑھتا ہوں، تعقیبات بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ہیں وہ امراض جو اندر راسخ ہو گئے ہیں اور ہم انہیں امراض نہیں سمجھ رہے۔ سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑی بیماری نہیں ہوتی، بیماری کبھی بھی اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچا رہی ہوتی جتنا بیماری کے حوالے سے غفلت نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے آپ کو۔ ایک آدمی ڈائبیٹک ہے لیکن اسے شعور نہیں ہے کہ وہ ڈائبیٹک ہے، اور وہ اس کے ڈائبٹیز میں جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے وہ کھاتا چلا جا رہا ہے، تو نقصان دیں گی نا وہ تمام چیزیں بہت زیادہ، اور اچانک پتہ لگے گا گردے فیل ہو گئے، اچانک پتہ لگے گا نا گردے فیل ہو گئے، جگر بیٹھ گیا، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کیا رہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو مطلب کیا ہے اس سے؟ یہ جو اقوال ہیں کیا پڑھ کے چلے جائیں، گزر جائیں اور پھر کل بھول جائیں ان کو؟ نہیں، میرے خیال میں ہم تھوڑی سی ٹرمنگ کریں، تھوڑی سی صفائی کریں، اندر جو ایک ریک ہے نا، یہ ریک گندا ریک، یہ بند بہت دن سے بند پڑا ہے، اسے کھول دیں، تازہ ہوا گزاریں، صفائی کریں، جھاڑو واڑو دیں، ڈسٹنگ کریں، اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد جتنے بھی یہ معاملات ہیں نا، یہ تمام کے تمام غرور، فخر و مباحات کہ میں بڑا اچھا شاعر ہوں، تم قمر حیدر قمر، چھوڑو قمر حیدر قمر کو، غالب تم بہت بڑے شاعر تھے، ہر صدی کے شاعر تم ہو، سو واٹ، تمہیں عقل و فراست کس نے دی تھی؟ علامہ اقبال آپ بہت یقیناً بہت بڑے شاعر ہیں، نو ڈاؤٹ، آپ کی ساری باقی قومیں بھی آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، ایکنالج کرتی ہیں آپ کو، بلکہ پاکستان کے حوالے سے وہ مانتے ہی اور جانتے ہی اقبال کو ہیں، کسی اور شاعر کو نہیں جانتے باقی قومیں۔ اور کیا آقا خامنہئی سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ جو اقبال کے شعر ہیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا آدمی، آقا خامنہئی کو آپ کہاں فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ ان کو ایک ٹریبیوٹ بھی دے رہا ہوں میں۔ ان سے کہا گیا کہ اقبال کے شعر، یہاں اقبال تو جو اہل تشیع بھی نہیں تھا، مومن بھی نہیں تھا، یہ شعر جو ہے قبے پہ لگا دیے گئے،
حکم دیں کہ انہیں مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے. ہاں تو کیا جواب دیا؟ کہ اس سے بہتر اشعار لا کے دکھا دو، ہاں اگر ہوں گے تو میں وہ لگا دوں گا، ان کو ہٹا دوں گا. ہاں بھائی یہاں پر معاملہ کھڑا ہوا. تو دوستو بہت احتیاط کے مراحل ہیں، بہت منازل ہیں. آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی بولنے کی، سوچنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، متاثر کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، نماز شب کے لیے آپ خود کھڑے ہو گئے. اگر طاقت نہ ہوتی، بخار ہوتا ہے 103 بخار ہوتا ہے 400 نہ، جب نماز شب کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے کیا؟ ممکن ہے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا. تو پھر ساری توانائیاں، ساری طاقتیں، ساری توفیقات، اچھا طاقتیں اور توانائیاں بھی دے دی ہیں، توفیق چھین لی ہے. ہاں اب توفیق پر ایک جملہ اور پھر ختم، کیونکہ امام سے شروع کیے تو امام علی پہ ہی ختم کرتے ہیں. حضرت زین العابدین علیہ السلام، قاتلان امام حسین میں سے ایک شخص مدینہ آیا اور مولا سے کہا، مولا مجھ سے بڑا قیامت کے گناہ سرزد ہو گئے، قیامت کا ظلم سرزد ہو گیا. میں آپ کے والد گرامی کے قاتلوں میں سے ہوں، کیا کوئی ایسی سبیل نکل سکتی ہے، کیا کوئی ایسا ذریعہ نکل سکتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے؟ تو اب آپ دیکھیں، امام وقت رہنمائی کے لیے ہے. یاد رکھیے گا، امام پریجوڈس نہیں ہوتا. امام کبھی بھی یاد رکھیے پریجوڈس نہیں ہوتا، متعصب نہیں ہوتا. امام کا جو منصب ہے، وہ منصب اسے مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے ہدایت کرتا رہے، چاہے اپنے قاتل کی ہدایت کرے. آپ اندازہ لگائیے، وہ پرسنل نہیں لے سکتا. امام نبی پرسنل نہیں لے سکتا، اگر ہوگا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اب امام کا فرض کیا ہے کہ بتائے؟ تو امام نے کہا کہ نمازوں کو پھیلا پڑھا کر اور اپنی مغفرت کی دعا کیا کر. بی پردے کے پیچھے، پھوپھی جان حضرت زینب کبریٰ کی بات کر رہا ہوں، سن رہی تھی یہ بات. چلا گیا وہ، بی بی نے بلایا حضرت زین العابدین علیہ السلام کو، کہا یہ کیا قیامت ڈھا دی، یہ کیا ہوا، یہ کیا کہہ دیا اس کو؟ کہنے کہ میں چونکہ امامت پر فائز ہوں، اس لیے میرا فرض تھا کہ میں اسے گائیڈ کروں، لیکن اللہ اسے توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ نماز کو پھیلا پڑے. اب کہاں رکھا ہوا ہے معاملہ؟ پڑھ کے دکھا دے نمازوں کو پھیلا، مان جاؤں گا. یہ واقعہ ہر نماز کے لیے ہم پہ اپلائی ہوتا ہے. پڑھ سکتے ہو فجر؟ اپنا پرسنل واقعہ بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں گویا کہ ایز اف کہ میں رو پڑا. یار میں وضو کر رہا ہوں، وضو کے دوران گیسز خارج ہو رہے ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے. ایک دفعہ ٹوٹ گیا، مسح تک آ گیا، مسح بھی کر لیا، لیکن کھڑا نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد ریلیز کرنا پڑا، پھر اس کے بعد دوبارہ گیا. something like 5 or 4 times I did wuzu, but it was not staying at all. کوئی ریزسٹینس نہیں تھی، رک نہیں رہا تھا. میں رو پڑا. میں نے کہا کیا تو نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں تو اٹھا ہی تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تھا. کیا یہ واقعہ ناکافی ہے کیا ہدایت کے لیے؟ آپ کی بے بسی اور بے چارگی کے لیے ناکافی ہے یہ؟ آپ وضو کر کے سجادے پہ نہیں آ سکتے ہیں اگر وہ نہ چاہے تو. آپ کا باپ بھی نہیں آ سکتا. نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کی قسم حفیظ بھائی میں رو پڑا، میری آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے کہا تو نہیں چاہتا نا میں بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہوں، میں کیا کروں، ہوں تو تیرے راستے پہ، تو یہی تو یاد کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. پھر ہمت کر کے اٹھا. اب وہ چلی گئی تھی بات. وہ چاہتا تھا کہ تو یہاں آ، گڑ گڑا میری بارگاہ میں. تو یہ سمجھتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو یہ نماز پڑھ لے گا. نہیں پڑھ سکتا یہ نماز جب تک ہم اجازت نہ دیں. کیوں بھائی شیراز بھائی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ رات کو سوتے وقت یہ دعا مانگتا ہوں کہ نماز شب کے لیے تو مجھے پتہ ہے جگائے گا، لیکن میں پڑھ بھی پاؤں گا کہ نہیں؟ اگر تو نہیں چاہے گا تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا. نتیجہ نکلا کہ پھر حفیظ بھائی میں نے وضو کیا، اور اتنا اسٹینگ وضو تھا، اتنا طویل وضو تھا کہ نماز شب سے لے کر تمام درمیان میں 7 نمازیں ہیں،
7 نمازوں سے بھی گزرا ہو، پھر فجر کی تعقیبات کے آخری حصے تک، وہ بھی تقریباً آدھا یا پون گھنٹے کی تعقیبات ہیں. ایک میں تعقیبات بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو بے بسی بیان کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے سامنے انسان کی. اتنا ہے کہ تقریباً سم تھنگ لائک 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تک وضو برقرار رہا. تو یہ کہاں سے رہا؟ کیسے رہ گیا؟ ابھی تو تم 1 سیکنڈ کی بھی تمہیں ریزسٹنس نہیں تھی. تو دوستو کچھ بھی نہیں کیا ہے آپ نے. میں نے اپنے گھر پہ کیلی گرافر سے لکھوا کے اپنا شعر لگایا ہوا ہے، کبھی آئیے گا تو گھر پہ پڑھ لیجیے گا. جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب تیری عطا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب تیری عطا ہے، پھر کیسے کہوں میں نے کوئی کام کیا ہے. کیا میں نے کوئی کام کیا ہے؟ کر سکتا ہوں کوئی کام میں؟ نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.